یہاں وعدہ کیا حق نے کہ ہاں اے بندہ ذیشاں، تیری اولاد کو مل جائے گا یہ خطہ کنعاں۔ مقدر ہو گئی اولاد میں دارین کی شاہی، تو پیغمبر دیار مصر کی جانب ہوا راہی۔ دیار مصر پر اس عہد میں رقیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون نافذ تھا۔ یہاں رقیون نے حضرت کی زوجہ چھین نہ چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی، کہ یہ سارہ ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی۔ اگر نیت میں فرق آیا تیرے حق میں برا ہوگا، نشان دنیا میں تیرا اور نہ تیری نسل کا ہوگا۔ ہوا رقیون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے، کہ اس کے گھر میں ایک دختر وہ کر دی ساتھ سارا کے، پیمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارا کے۔ پلٹ آیا پیمبر جب یہاں سے جانب کنعاں، یہ لڑکی ہاجرہ بھی ساتھ تھی وابستہ داماں۔ یہ لڑکی ہر طرح مانند سارا پاک طینت تھی، کہ عصمت اس کا زیور تھی شرافت اس کی زینت تھی۔ اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا۔ جناب ہاجرہ تھی دوسری بیوی پیمبر کی، ملا فرزند اسماعیل نے خوبی مقدر کی۔ ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا۔ مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا، کہ نوری احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا۔ ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑاؤ۔ خدا کے حکم سے مرسل نے جب رخت سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لخت جگر باندھا۔ پیمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم آنا لے کر، چلا سوئے عرب پیری میں بخت نوجواں لے کر۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشیں کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے۔ وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے۔ جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پہ آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گھر میں مسافت تھی۔ پیمبر زوجہ و فرزند یوں قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پر آ ٹھہرے، پے آرام زیرے دامنے کوہ صفا ٹھہرے۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سرسر کے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو کرنے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، کہ بندوں کی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا خو تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہاراں دے۔ الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے۔ اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا۔ بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، لے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ پیمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھی اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا چٹانیں ہی چٹانیں تھیں،
جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جاں آنے لگی لب پر، زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بیتاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا۔ آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں۔ صفا و مروہ پر ہر سو تلاشے آب میں دوڑیں، بلند و پست پر فکرے شے نایاب میں دوڑیں۔ کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت آتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔